अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको अगर आपने साल में एक मरतबा इस्तेमाल कर लिया तो आपके जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, पट्ठों का खिंचाव, हर किस्म के दर्द, पुराने से पुराने जो दर्द हैं जो सर्दियों में नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी चोटें होती हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाती हैं सर्दियों में, तो अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह साल भर आप इन तकालीफ से महफूज रहेंगे और आपको किसी भी किस्म की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और ये हलवा या ये पंजीरी इतनी मज़े की बन के तैयार होती है कि हर कोई इसको बड़े शौक़ से इंजॉय करता है। तो ज़रूर से आपने इसको ट्राई करना है, एक बार ज़रूर से इस तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर हमने ले ली है हल्दी। ये कच्ची हल्दी है, सीज़न में है, तो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसे आपने लाना है, इसको अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद हमने इसको छील के इसको पीस लेना है। तो वीवर्स, ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से छील लिया था और इस तरह से हमने इसको कुंडे में पीस लिया है। बहुत ही फ़ाइन पेस्ट इस तरह से मैंने इसका तैयार कर लिया है। ये आपके सामने है, कोई गुठली नहीं इसके अंदर होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से मैंने जो हल्दी थी, 1 किलो मैंने हल्दी ली थी और तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ऊपर ये रह चुकी है और इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो अब हमने इसकी करनी है भुनाई। यहाँ पर मैंने लिया है घी हमने लेना है तकरीबन आधा किलो। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे या एक मरतबा ही इसको आधा किलो ऐड कर लें और इसके बाद इसको हमने हल्दी को इसके अंदर ऐड कर देना है। फ्लेम यहाँ पर हम हाई नहीं करेंगे बल्कि मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी पकाना है। नॉन स्टिक अगर आपके पास बर्तन है तो वो बहुत ज़बरदस्त है, अगर नहीं तो इसमें भी कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। तो वीवर्स, जब आप हल्दी को इस तरह से पीस लें तो फ़ौरन से ही आपने इसको इस तरह से भून लेना है घी के अंदर, वरना ये काली पड़ जाएगी और इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, कलर इसका बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने फ़ौरन से इसको पीस लिया था और फ़ौरन से ही मैंने इसको ब्राउन कर लिया है। ये देखें, इस तरह की शेप में ये आ चुकी है, बहुत ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है। तो चलें वीवर्स, इसको अब हमने कर देना है एक साइड पे। इसको तकरीबन यहाँ पर लगे हैं 15 से 20 मिनट और इसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में बहुत ज़्यादा महक रही है। तो इसको मैंने कर दिया है एक साइड पे। अब यहाँ पर हमने ले लेनी है कुछ नट्स और कुछ चीज़ें जिनके साथ हमने ये पंजीरी तैयार करनी है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वीवर्स, अखरोट लिए हैं, अलसी ली है, पिस्ता है मेरे पास, बादाम मैंने लिया है, साथ में है मेरे पास किशमिश। आप अपनी मर्ज़ी से इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक एक पाव के करीब ये नट्स लिए हैं और इसके बाद मेरे पास है खोपरा। अगर आप चाहें तो कच्चा खोपरा वो भी ले सकते हैं। कमरकस हमने लेनी है, 100 ग्राम मैंने यहाँ पर ली है कमरकस, और ये है मेरे पास चारों गूंद, ये भी हमने लेनी है 100 ग्राम के करीब। बस यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हमने लेना है एक पैन, उसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं देसी घी का ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमें सारे बेनिफिट्स इसके हासिल हो सके, हमने इतनी जो खपाई की है उसके सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकें। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने इसके अंदर कमरकस को ऐड किया है। अब हमने दम वाले फ्लेम पर इसको बनाना है। अगर हम आँच को तेज़ कर देंगे ना तो ये जल जाएगी और ये सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए दम वाले फ्लेम पर हमने मुसलसल चम्मच को चलाते हुए यहाँ पर पकाया है। तकरीबन 7 से 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। अगर आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे हाथों की मदद से तो ये पाउडरी शेप में आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये बन चुकी है, यानी कि तैयार हो चुकी है। तो चलें, इसको हमने निकाल लेना है और इसको पीस के हमने एक साइड पे कर देना है। हमने उसी घी के अंदर यहाँ पर हमने जो गूंद थी उसको ऐड कर लिया है। ये मैंने छोटा छोटा पीस लिया है ताकि ये फूलने में इसको आसानी हो सके। तो अगर आपको घी कम लगे तो थोड़ा सा आप और इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। अब इसको हम फूल जाना चाहिए। ये देखें, जब इस तरह से फूल जाए तो इसको भी हमने निकाल लेना है और इसको भी पीस कर हमने एक साइड पे कर देना है। अब उसी पैन के अंदर जब हल्का सा ये ग्रीस सा हुआ है तो उसके अंदर हमने जो नट्स हैं वो ऐड कर देने हैं। बादाम मैंने ऐड किए हैं, साथ में जो पिस्ता है। आपने जो नमक वाला है पिस्ता वो नहीं लेना, वरना जो हमारी सारी चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। और इसके बाद ये जो हमारे पास है अखरोट की जो गिरी है, एक पाव मैंने ये भी ली है, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हमने मीडियम फ्लेम पर इनको इतना करना है, हल्का सा रोस्ट करना है कि जो इसकी नमी है वो ख़त्म हो जाए। और वीवर्स, इसके बाद अब हमने ली है अलसी। इसको भी हमने हल्का सा इस तरह से रोस्ट करना है। इसको हम करेंगे दम वाले फ्लेम पर। जब हल्की सी कड़कड़ाने की आवाज़ आने लगेगी तो तब हमने इसको निकाल के एक साइड पे कर देना है।
اور ویورز پھر ہم نے لی ہے سونف، اور سونف کو اچھی طرح سے میں نے صاف کر لیا تھا، اس کے اندر جو مٹی یا کنکر وغیرہ تھے اس کو نکال لیا تھا۔ اس کو بھی جسٹ ہم نے 1 منٹ تک اس طرح سے کرنا ہے اور اس کو بھی نکال لینا ہے۔ اب ہم نے ان ساری چیزوں کو پیس کے ایک سائڈ پہ کر دینا ہے۔ اور ویورز یہاں پر لینا ہے میں نے ایک برتن، ایک کڑاہی میں نے لی ہے، بڑے سائز کی ہے، اور اس کے اندر میں یہاں پر بیسن کو ایڈ کر دوں گی۔ یہ میں نے لیا ہے 1 کلو بیسن، اور اس کو میں نے اچھی طرح سے پہلے چھان لیا ہے۔ اب ہم نے اس کو ہلکے فلیم پر، میڈیم فلیم نہیں کریں گے، ہائی فلیم نہیں کریں گے، بلکہ دم والے فلیم پر ہم نے اس کو پکانا ہے۔ اتنا ہم نے اس کو بھوننا ہے کہ اس کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور اس میں سے بہت پیاری سی خوشبو آنے لگے۔ جب آپ اس کی بھنائی کریں گے نا تو پورے گھر میں اس کی خوشبو بکھر جائے گی۔ تو یہ بھن چکا ہے، اس کو بھی ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ اور ویورز یہاں پر لی ہے میں نے ایک دیگچی، اور اس کے اندر میں چینی ایڈ کر رہی ہوں۔ یہاں پر 1 کلو میں نے لی ہے چینی، اور اس کو میں نے ایک دیگچی میں ایڈ کر دیا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہاں پر 1.5 گلاس کے قریب اس کے اندر پانی کو ایڈ کر دیا ہے۔ اب ہم نے اس کا شیرہ تیار نہیں کرنا، جسٹ ہم نے پانی کے اندر جو چینی ہے اس کو مکس کرنا ہے کہ وہ حل ہو جائے۔ بس ہم نے اس کو اتنی دیر ہی پکانا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کا جو فلیم ہے اسے آف کر دیں گے اور اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے۔ تو جب تک یہ پک رہی ہے تب تک ہم بنا لیتے ہیں پنجیری۔ اب ہم نے اسی کڑاہی کے اندر جس کے اندر بیسن کو بھونا تھا، ہم نے یہاں پر 1.5 کلو کے قریب گھی کو میں ایڈ کر رہی ہوں۔ دیسی گھی، اگین میں آپ سے کہہ رہی ہوں دیسی گھی کا ہم یوز کریں گے۔ گھی دیکھیں اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے، اس کے اندر سے یہ دیکھیں ببلز اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب میں یہاں پر جو فلیم ہے اس کو میں بند کر دوں گی، کیونکہ میں خود اکیلی کام کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس کسی ہیلپر کی مدد سے آپ کر رہے ہوں تو آپ اس کو دم والے فلیم پہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر چھینٹے بہت زیادہ اڑیں گے، تو اس لیے میں نے اس کو بند کر دیا ہے فلیم کو، اور ہلکا ہلکا کر کے جو شیرہ ہم نے تیار کیا تھا چینی کا وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ تو سارا شیرہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر جو فلیم ہے اس کو میں نے دم والا کر لینا ہے، اور اس کے بعد جو بیسن ہے اس کو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی۔ ایک ہاتھ سے میں ایڈ کر رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے میں اس کی مکسنگ کر رہی ہوں۔ یہاں پر آپ نے فٹافٹ سے کام کرنا ہے، کسی ہیلپر کو ضرور سے اگر آپ کے پاس ہو تو اس کو بلا لیجئے گا۔ ایک ہاتھ سے آپ یہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا میرے لیے، لیکن میں نے اس کو ایک ہاتھ سے میں اس کو ڈال رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے فٹافٹ سے اس کو مکس کر رہی ہوں۔ جلدی جلدی آپ نے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو گٹلیاں وغیرہ نہ بن سکیں، اس لیے میں نے فلیم بھی ہائی نہیں کیا ہے یا میڈیم نہیں کیا ہے، صرف دم والا فلیم ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کرنا ہے۔ گٹلیاں وغیرہ اس کی یہ دیکھیں ساری تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اور اب ویورز اس سٹیج پر آ کر میں نے اس کے اندر ہلدی کو ایڈ کر دینا ہے۔ ہلدی دیکھیں ہمارے پاس بہت اچھی سی ہم نے پکائی کی ہوئی ہے، بہت اچھی سی براؤن ہو چکی ہے، یعنی پک چکی ہے۔ یہ دیکھیں ساری یہ برتن سے اتر چکی ہے کیونکہ یہ بہت اچھی سی روسٹ ہو چکی ہے۔ ہلدی ہم نے ساری اس کے اندر ایڈ کر دی۔ اب یہ میرے پاس ہے کمرکس اور گوند، اس کو میں نے اچھی طرح سے پیس لیا تھا، اور اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ اور ویورز یہ ہے میرے پاس السی، اس کو بھی میں نے پیس لیا ہے، یہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے۔ پھر ہے میرے پاس کشمش، اس کو اچھی طرح سے میں نے صاف کیا، یہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی۔ اور یہ ہے میرے پاس کھوپرا، اس کو پانی میں تھوڑی دیر پہلے میں نے بھگویا تھا 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے، اور اس کے بعد اس کو میں نے کدوکش کر لیا ہے۔ اور یہ سب چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اب فلیم میں نے میڈیم کر دیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ یہاں پر آپ کو تقریباً 15 سے 20 منٹ لازمی لگیں گے، کیونکہ جو ہمارے پاس ہلدی ہے اس کو بیسن میں مکس کرتے ہوئے بہت اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا، اور اچھی خاصی آپ کی بازوؤں کی کسرت بھی ہو جائے گی۔ تو ضرور سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، یہاں پر گٹلیاں نہیں بننے دینی۔ اگر آپ کو دقت پیش آ رہی ہو تو آپ فلیم کو ذرا کم کر سکتی ہیں، ہائی مت کیجیے گا، ورنہ جو شیرہ ہے وہ ہمارا پہلے سے ہی خشک ہو جائے گا اور گٹلیاں وہیں کی وہیں رہ جائیں گی۔ تو اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد میں اس کے اندر جو نٹس میں نے ڈرائی روسٹ کیے تھے اس کو ہم نے کٹنگ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ آپ چاہیں تو ان کو پیس بھی سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح میں نے اس کو موٹے موٹے پیسز میں کر کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے، تاکہ جب ہم اس کو کھائیں تو ہمیں اچھے لگیں، ہمارے جب منہ میں جو اس کے کرنچ کی آواز آئے یا جو نٹس ہمارے منہ میں جائیں تو وہ ہمیں اچھے لگیں۔ تو اس لیے میں نے اس کو اس طرح کی شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے، موٹے موٹے، یعنی میں نے اس کو کٹنگ کیا ہے، پیسا نہیں ہے۔
تو ویورز اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو گھی ہے وہ اوپر آ جائے۔ یہ دیکھیں اچھا خاصا یہ مکس ہو چکا ہے، لیکن ابھی یہ بنی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے مزید اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو اس کا گھی ہے وہ بہت پیارا سا اوپر آ جائے۔ تو یہاں پر بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے، تقریباً 15 سے 20 منٹ میں مزید اس کو پکاؤں گی، اور اس کی اچھی طرح سے میں نے پکائی کرنی ہے۔ ساری چیزیں آلموسٹ پہلے سے ہی ڈن تھیں، ہم نے جو بیسن تھا اس کو اچھی طرح سے پہلے ہی بھون لیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایڈ کیا تھا۔ تو ویورز یہ دیکھیں اچھی خاصی اس کا جو گھی ہے وہ اوپر آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی میں اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے مزید اس کو پکاؤں گی، اور اس کے بعد جو ہماری ہلدی، کچی ہلدی کا جو حلوہ ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، آپ نے اس کو ضرور سے بنانا ہے۔ تو ویورز اب یہ ہماری ریسیپی ہو چکی ہے تیار، تو اس کو میں یہاں پر کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ نکل جائے، اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لک۔ تو جی ویورز یہ ہے ہماری کچی ہلدی کا حلوہ، بہت ہی زبردست، بہت ہی مزے کی ریسیپی۔ تو ضرور سے آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے، فیڈ بیک اپنا ضرور سے دیجیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسیپی کیسی لگی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویورز یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی شاندار ریسیپی ہے، جوڑوں کے دردوں کے لیے، کمر کے درد کے لیے، پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، ذہنی کمزوری کے لیے، جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی کارآمد ریسیپی ہے۔ تو اس کو ضرور سے آپ نے بنانا ہے، اور اس کو ہم اپنے دیسی گھی کے اندر ہی بنانا ہے تاکہ اس کے جو تمام بینیفٹس ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ تو ضرور سے ٹرائی کیجیے گا، فیڈ بیک اپنا ضرور سے دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔